ایران کی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں، مذاکرات جاری مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے، ڈیل ہوگی یا تباہی؟ تہران کے پاس دو ہی آپشنز موجود۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی مگر میں خوش نہیں ہوں۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فضائیہ اور بحریہ کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی قیادت 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایران کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ They want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Right now we have negotiations going on. They're not getting there. They are very disjointed. They're extremely disjointed. They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is. Very argumentative with each other. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. Obviously their country has been frankly decimated. Their Navy is gone, their Air Force is gone. Many of their soldiers, unfortunately, are gone. They've got to come up with the right deal. At this moment, I'm not satisfied with what they're doing. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish them forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. On a human basis, I prefer not, but that's the option. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف، کہا وہ دونوں شخصیات کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے دشمنوں کے خلاف معاشی جنگ کی اپیل کر دی، کہا اقتصادی اور ثقافتی جہاد کے ذریعے مخالفین کو شکست دی جائے، فوجی میدان میں ترقی کے بعد معاشی محاذ پر کامیابی ضروری ہے، عوام مقامی طور پر تیار کی گئی اشیاء کو استعمال کریں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے دشمنوں کے خلاف معاشی جنگ کی اپیل کر دی، کہا اقتصادی اور ثقافتی جہاد کے ذریعے مخالفین کو شکست دی جائے، فوجی میدان میں ترقی کے بعد معاشی محاذ پر کامیابی ضروری ہے، عوام مقامی طور پر تیار کی گئی اشیاء کا استعمال کریں۔ جبکہ ایران کے جوابی حملوں کے دوران مشرق وسطیٰ کے 5 ممالک میں 16 امریکی تنصیبات تباہ ہو گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بیشتر امریکی فوجی مقامات کو شدید نقصان پہنچا، کچھ امریکی فوجی مقامات مکمل طور پر ناقابل استعمال ہو گئے ہیں۔ تہران نے خطے میں جدید ریڈار، مواصلاتی نظام اور طیاروں کو نشانہ بنایا۔ CNN کے مطابق ایرانی حملوں میں تباہ ہونے والے امریکی اثاثے بہت مہنگے ہیں اور انہیں تبدیل کرنا مشکل ہے۔ آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کو ادائیگیوں پر امریکہ کی وارننگ، امریکی محکمہ خزانہ نے جہازوں کو ٹیکس دینے سے روک دیا، کہا آبِ ہرمز میں تہران کو ٹول ادا کرنے والے جہازوں پر پابندیاں عائد ہوں گی، ایرانی ریڈ کریسنٹ کو عطیہ دینے والے بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اب آپ کو خبر دیں، سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فورسز نے رہا کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تصدیق، رہائی کے لیے یونانی حکام کی سہولت کاری پر شکریہ ادا کیا۔ ایکس پیغام میں نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مشتاق احمد خان کو اسرائیلی فوج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا تھا۔ مشتاق خان کی استنبول واپسی اور پاکستان روانگی پر ترک قیادت کے مشکور ہیں۔ وزارت خارجہ اور ایتھنز میں پاکستانی سفارتخانے کا بروقت رد عمل قابل ستائش ہے۔ غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد میں رکاوٹ ڈالنا ناقابل قبول ہے۔ پاکستان فلسطینی بھائیوں کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ باجوڑ میں فتنہ خوارج کی بزدلانہ کارروائیاں جاری، مامود کے کرکٹ گراؤنڈ پر کوارڈ کاپٹر سے حملہ، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سخت رد عمل، افغان طالبان پر کڑی تنقید، بولے شہری آبادی کو نشانہ بنانا بزدلانہ فعل اور ناقابل قبول ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں شکست کے بعد شہری آبادی کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ خوارج میں براہ راست مقابلے کا حوصلہ نہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے افغان طالبان کے نمائندوں کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا، واضح کر دیا
کہ پاکستان صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے. ہر کارروائی کے بعد معلومات شفاف انداز میں عوام کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ سچائی، اصولوں اور ایمان پر مبنی ہے، جبکہ خوارج اور ان کے بھارتی حمایت یافتہ معاونین کی جنگ اور انجام دونوں ہی برائی کی علامت ہیں. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا. بچوں سے زیادتی کا ملزم مارا گیا. ملزم نے ایک بچے کو قتل بھی کیا تھا. تفصیلات جانیں گے. ذوالفقار حیدر ہمارے ساتھ ہیں. ذوالفقار، پولیس کا کیا بتانا ہے اس سے متعلق؟ جی، یہ گجرات کا نواحی علاقہ جلال پور جٹا ہے اور اس کا بغدادی محلہ ہے، جہاں پر پولیس پارٹی نے 5 نامعلوم جو مشکوک افراد تھے انہیں رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے جو ہے وہ پولیس پر فائرنگ کر دی مبینہ طور پر، اور تھوڑی ہی دیر بعد مبینہ پولیس مقابلے کے ایک لاش برآمد ہوئی وہاں سے، جس کی شناخت جو ہے وہ کفایت اللہ کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق ملزم جو ہے یہ بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات میں ملوث تھا. 2021 میں ہلاک ہونے والے ملزم نے ایک بچے کو زیادتی کے بعد قتل کا نشانہ بنایا تھا، اور 2 دن پہلے بھی کمسن بچی کو جو ہے اور یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے. ذوالفقار حیدر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اور کراچی میں طاقت کے نشے میں چور نوجوان نے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں. ڈیفنس میں کار سوار نوجوان کی پولیس اہلکار سے بدتمیزی. ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے. پولیس نے ہوٹے لگی گاڑی کو روکا تو کار سوار نے اہلکار کا گریبان پکڑ لیا. ڈی آئی جی ساؤتھ کا تحقیقات کا حکم، سخت کارروائی کی ہدایت کر دی. متاثرہ اہلکار نے الزام لگایا نوجوان کی والدہ ایس پی نسیم آرا نے تھانے آ کر سخت نتائج بھگتنے کی دھمکیاں بھی دیں. شاہ نواز قادری پہنچ گئے. تو صحیح چھوڑ تو صحیح. تو انوکھا ایس ایس پی کا بیٹا ہے. ہاں تو کون ہوتا ہے؟ میں بھی ایس ایس پی کا بیٹا ہوں. پرائیویٹ گاڑی پر ہوٹر اور پولیس کی نمبر پلیٹ. اسنیپ چیکنگ کے دوران 2 ایس پی کے بیٹے لڑ پڑے. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ڈیوٹی پر معمور چوکی انچارج شاہزین نے پرائیویٹ گاڑی پر پولیس لائٹ دیکھ کر روکا. پوچھ گچھ کی تو گاڑی چلانے والا الجھ پڑا. گریبان پکڑا، نازیبا الفاظ استعمال کیے. تمیز سے بات کر، طریقے سے بات کر. اسے ویڈیو ڈیلیٹ کرو. آہستہ. تو ڈیلیٹ کرائے گا؟ میں کراؤں گا. اتنا بڑا ہو گیا. تو آہستہ بات کرے گا نہیں کرے گا؟ آہستہ بات کیا کرے گا تو؟ بیٹھو گاڑی میں دیکھتا ہوں تجھے. بیٹا چل رے گاڑی نمبر پلیٹ لگائی ہے تو نے. امی کو بلاؤ بھائی. جھگڑا بڑا تو کار سوار فرار ہو گیا. پولیس نے گن مین کو دھر لیا. سما سے خصوصی گفتگو میں شاہزین نے الزام لگایا کہ خاتون ایس پی نسیم آرا نے رات گئے تھانے آ کر دھمکیاں دیں اور سیکیورٹی گارڈ کو زبردستی ساتھ لے گئیں. ہم ایک گن مین ان کا لے کے آئے تھانے ابھی لے کے ہی آ رہے تھے. تھانے کے گیٹ سے میڈم اپنے 10 گن مینوں کے ساتھ آ گئی. انہوں نے یرغمال بنا لیا تھانے کو اور اپنا گن مین واپس لے کے اور دھمکیاں دوست دیتی ہوئی واپس چلی گئی. نوجوان کی شناخت خبیب علی انور کے نام سے ہوئی. والد نے بتایا کہ بیٹے نے خود گرفتاری دی تھی. ہمیں تھریٹ ہے اس لیے گارڈ کے ساتھ نکلتے ہیں. اس پر کیسے آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی جھوٹی؟ اس نے کیا کیا بیچارے نے؟ آپ لے لیں مجھ سے ویڈیو کہ اس کے ساتھ جاتی ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ گریبان پکڑ کے پولیس والے کو یہ تھوڑی حق کے گالیاں دے جاتی ہیں پھر کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ڈی آئی جی ساؤتھ نے نوٹس لے کر سخت کارروائی کا حکم دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے گاڑی ضبط اور واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. کیمرامین عاطف قریشی کے ساتھ شاہ نواز علی قادری، سما، کراچی. امی کو بلاؤ بھائی. فیصل آباد میں پیٹرول پمپ پر مبینہ اغوا کار کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. سیکیورٹی گارڈ کی جوابی فائرنگ میں اغوا کار بھی مارا گیا. پولیس حکام کے مطابق احسان نامی مبینہ ڈاکو ایک مرد اور خاتون کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا کہ روشن والا بائی پاس کے قریب پیٹرول پمپ پر گاڑی رکی. مغوی شخص نے مزاحمت کی تو اغوا کار نے فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا. اسی دوران موقع پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے جوابی فائرنگ کی جس سے مبینہ اغوا کار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. اغوا کار کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا مغوی اسپتال میں دم توڑ گیا. دوسری جانب لاہور میں انوکھی واردات ہوئی. نند نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھابھی کا گھر لوٹ لیا. پولیس نے ملزمہ کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ کوٹ لکھپت میں ڈاکو شہری سے نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے. حیدرآباد کا ناک آؤٹ مشن، نئی ٹیم نے ڈیبیو پر فائنل کا ٹکٹ جیت لیا. کنگز مین نے اسلام آباد کے جبڑے سے فتح چھین لی. 3 بار کا چیمپئن جیتی بازی ہار گیا. شاداب 11 آخری اوور میں صرف 6 رنز نہ بنا سکی. حنین شاہ فیصلہ کن اوور میں ثابت قدم رہے. نوجوان بالر نے ہدف کا دفاع کر کے تہلکہ مچا دیا. اسلام آباد یونائیٹڈ 187 کے تعاقب میں 184 رنز بنا سکی. 3 مئی کو فیصلہ کن مارکے میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا.
हुकूमत लोड शेडिंग के ख़त्म करने के दावे तो कर रही है, मगर महंगाई कौन ख़त्म करेगा? पेट्रोल बॉम्ब गिराकर हुकूमत ने कीमतों को मज़ीद आग लगा दी। ताजिर हों या आवाम दोनों ही परेशान है। कहते हैं घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, गरीब का तो कुछ एहसास करें। गरीब हार रहा है। इतनी महंगाई हो गई जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। महंगाई ने बहुत बुरा हाल कर दिया, 2 वक्त के बच्चों की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई ने कमर तोड़ दी है भाई, बस कर दें, बहुत हो गया। महंगाई के तूफान ने कारोबार को सिफर करके उनकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। आम आदमी जो यहाँ पे हजार दिहाड़ी कमाता है, अल्लाह ही उसका निज़ाम चला रहा है। ये जो हुक्मरान है ये नहीं चलाने दे रहे। अल्लाह हुक्मरानों को भी अक्ल सलीम दे के ऐसे काम ना करें। हुकूमत को चाहिए कुछ न कुछ खुदा का खौफ करें। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे और डीजल 19 रुपए 39 पैसे महंगा क्या हुआ? महंगाई को फौरी तौर पर टॉप गियर लग गया। अशियाए जरूरिया के रेट आसमान से बातें करने लगे। घर के अखराजात हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 6 रुपए अगर पेट्रोल बढ़ा है तो हमारा कम से कम जो है ना पूरे घर का जो खर्चा है पूरे दिन का, वो हम 2000 रुपये समझो 1500 2000 रुपये वो एक्स्ट्रा हम दे के आ रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा कीमती आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम अपना तो दुकानदार अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। जो हुकूमत में बैठते हैं ना, वो जो 75% लोग हैं ना, उनके बारे में सोचें, 10% लोगों के बारे में ना सोचें। किचन चलने वाले हालात नहीं, काम ही नहीं है। ये देखिए आप बाजार का, ये इन दिनों में कस्टमर का, हर दुकानदार के पास कस्टमर बैठा होता है, कस्टमर ही नहीं है। गरीब यही नहीं, किरायों की मद में भी परेशान है। पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट ने किराए 5% तक बढ़ा दिए हैं। ऐसे में हुकूमत का बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का दावा। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि LNG गैस मिलते ही लोड मैनेजमेंट को ख़त्म कर दिया। पन बिजली की पैदावार भी 6000 मेगावाट तक पहुंच गई है। आवाम को आइंदा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर बिजली 1 से 6000 पे गई है और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। जिस तरह पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी अब भी नहीं होगी। आइंदा इस किस्म के महंगा फ्यूल नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम अपने सारिफीन को बिजली की कीमत के इजाफे के अंदर से भी महफूज रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग हस्ब मामूल जिस तरह पहले नहीं होती थी अब भी नहीं होगी। लेकिन हुकूमत के दावे अपनी जगह। कई शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाहौर में लेस्को की जानिब से 3 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश है, जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। उधर कराची में भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सख्त गर्मी और बिजली बहरान के बायस शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। ये सूबा पूरे मुल्क को गैस दे रहा है, मगर हमें ही लोड शेडिंग का सामना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम कहा, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रही हैं, हमारा हक हमें दिया जाए वरना एहतजाज होगा। सुहेल आफरीदी ने धमकी दी कि अगर 2 दिन के अंदर सूबे की गैस बहाल ना की गई तो अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। हमारे सूबे के गैस का इशू है। आर्टिकल 158 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी गैस प्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले उस सूबे का जितना भी उसमें कंज्यूम होता है वो तमाम कंजम्पशन उनको दिया जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। NFC शेयर हमें नहीं दिया जा रहा, हमारे जो वाजिबात हैं वफाक पर वो भी हमें नहीं दिए जा रहे। मुसलसल हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो है हाइडल इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं और हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये रवैया मजीद बंद होना चाहिए। जो हमारा गैस का इशू है, अगर 2 दिन के अंदर जो है इसको हल नहीं किया गया तो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तमाम सियासी जमातों को मिलाकर इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। अली अमीन गंडापुर ने हमारी बात सुनना शुरू की तो उन्हें हटा दिया गया। अब सुहेल आफरीदी भी बात सुन रहे हैं तो कुछ लोग उनसे भी नाराज हैं और उनकी छुट्टी कराना चाहते हैं। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, PTI कोई नया वजीर आला लाना चाहती है तो ले आए। अली अमीन गंडापुर साहब भी उनके बड़े पॉपुलर और बड़े उनके प्यारे चीफ मिनिस्टर थे। जब उन्होंने हमारी बात सुननी शुरू की तो उन्होंने उसको जो है वो लान तान शुरू कर दी, उसको धक्के देने शुरू कर दिए, उसको उतार दिया।
اب جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اب ہماری بات سن تو رہے ہیں لیکن کوئی غلط بات نہیں سن رہے، کوئی جو صحیح بات ہم کرتے ہیں وہی سنتے ہیں، تو اب ان سے بھی جو ہے وہ بیچ میں پھر لوگ ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ رل گیا ہے، تو اب میرا خیال ہے اس کو بھی جو ہے وہ چھٹی کرانے کے موڈ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو بہرحال پی ٹی آئی والوں نے کرنا ہے، ان کی مرضی ہے، اگر وہ ان کو نہیں اچھا لگتا یا وہ کوئی نیا آدمی لانا چاہتے ہیں تو لیں۔ یہاں ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں پہلی بار 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے خصوصی مالی امدادی پروگرام رحمت کارڈ کا باقاعدہ ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ پروگرام کے تحت مستحق افراد کو 1 لاکھ روپے فی کس مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ صوبائی معاون خصوصی راشد اقبال نصر اللہ نے رحمت کارڈ پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس مقصد کے لیے صوبائی زکوٰۃ فنڈ سے 5 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے، جس کے لیے مستحق مسلم بیوائیں اور یتیم بچے ہی اہل ہوں گے۔ رحمت کارڈ کے لیے درخواست موبائل ایپ، ویب پورٹل اور ہیلپ لائن 1077 کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ رحمت کارڈ پروگرام شفافیت اور میرٹ پر مبنی ہوگا۔ زکوٰۃ فنڈز کی تقسیم منصفانہ اور میرٹ کی بنیاد پر یقینی بنائی جائے گی تاکہ مستحقین مستفید ہو سکیں۔